گگو شہر دا انتخاب کر لو، کوئی کھلا جا اجازت لو گورنمنٹ کو لاؤ، اسی مناظرے نو قبول کرنے ہاں تے چیلنج کرنے ہاں اور رسول دے میلاد تے کرو مناظرہ، تے جیڑا ہر گیا وہ ساریاں مسیتاں دوے عقیدے والے دے نہ کروائے گا۔ کرو روزانہ دا رولا ہی کڈیے، جیڑا عقیدے والا ہر گیا وہ اپنی ساریاں مسیتاں دوے نو دے دے گا، وہ کہے گا اسی جھوٹے ہاں اسی مسیتاں دینے ہاں۔ تے جے پتر گھنٹے تو پہلے تسی نہ چھڑ کے جاؤ میدان تے تواڈیاں مسیتاں تے لکھنا پے گا الصلاۃ والسلام علیکم۔ کرو گل چھڑ ہن جلدی پئی ہے نا لائیو تے کوئی لیاؤ، اسی دعویٰ کر دیتا تو کوئی بولو تے بولو ہون تے لیاؤ، دن رکھو ٹائم لاؤ، ڈی سی کو اجازت لاؤ تے سارا انتظام کرو۔ ہاں خرچہ اسی سنی کران گے، بالکل اسی کران گے، لو میدان تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ رسول اللہ دے نوکر مر گئے نہیں یا زندہ ہے۔ ایسا کرم کیا کہ میری امت کو عید کی صورت میں اللہ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ آپ احباب کی محبت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے 12 ربیع الاول شریف کے دن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے پیدل سفر فرمایا، سواریوں پہ تشریف لائے، خوب خوشی کی اور ہم نے کرنا ہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر قوت الاسلام سے، کتاب مبین سے، کلام برحق سے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں امید نہیں یقین رکھتا ہوں کہ آپ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائیں، چند منٹ آپ قرآن شریف کی اس آیت پہ غور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اصول قرآن کے مطابق ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مفسر۔ مفسر اسے کہتے ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر کرے، قرآن پاک کی تفسیر کرے۔ تفسیر قرآن سب سے پہلے جس ہستی نے کی، آپ کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے، کسی پڑھے لکھے مذہبی شخصیت سے جس کو قرآن و حدیث کا ادراک ہو، اس سے پوچھیں کہ تفسیر ابن عباس جو ہے اس کا اسلام میں مقام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت بڑی صدیاں بیت گئیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ اقدس میں، مگر اتنی صدیوں کے بعد بھی آج دنیا میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس نے کلمہ پڑھا ہو اور اس نے دعویٰ کیا ہو معاذ اللہ استغفر اللہ اعلی یاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہو کہ جب تک حضور ظاہری زندگی میں تھے
تو میں تب تک قرآن کے فرمانوں کو مانتا تھا. اب رسول اللہ ظاہری دنیا میں تشریف نہیں رکھتے، لہذا میں قرآن پاک کے فرمانوں کو اب نہیں مانتا. یا وہ کہے کہ قرآن اب زندہ نہیں ہے، یہ دنیا میں ابھی تک کوئی مسلمان پیدا اور نہ قیامت کی صبح تک ہو سکتا ہے. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن حضور کے قلب پر مکمل ہوا. 23 سال کے عرصہ میں تب سے اب تک قرآن کا ہر حکم ویسے ہے جیسے سرکار کے ظاہری دور رسالت میں تھا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ مطلب ہے جب حضور کی ظاہری زندگی مبارک تھی کہ صحابہ میں بیٹھتے تھے تو تب بھی قرآن کہتا تھا کہ نماز پڑھو. اب کیا کہتا ہے؟ نماز قائم کرو. سرکار کی ظاہری حیاتی مبارک میں قرآن فرماتا تھا کہ روزہ رکھو. اب کیا حکم ہے؟ روزہ رکھو. میں اس کی آپ کو مثال کرتا ہوں. ایک لفظ بولا جاتا ہے ناسخ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے منسوخ. کیا؟ نہیں، آپ ارشاد فرمائیں. ایک لفظ ہے ناسخ، ایک ہے منسوخ. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن خود کہتا ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ او نُنْسِیہَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْہَا او مِثْلِہَا. ناسخ و منسوخ کا مسئلہ یہ ہے کہ آقا کریم کے آنے سے پہلے ایسا سلسلہ چلتا تھا کہ جب ایک پاک نبی تشریف لاتے تو ان کی مدت نبوت متعین تھی کہ آپ نے اتنا عرصہ امت کو تبلیغ کرنی ہے. اس کے بعد ہم نئی شریعت لائیں گے، نیا رسول لائیں گے، نئے احکام لائیں گے. پہلی شریعت منسوخ کریں گے، پہلا کلمہ منسوخ کریں گے. جب ایک رسول تشریف لاتے علیہ السلام، ان کی مدت جو اللہ کے ہاں متعین ہوتی وہ جب پوری ہو جاتی تو دوسرے رسول پاک تشریف لاتے تو پہلے کی شریعت بھی منسوخ ہو جاتی، کلمہ بھی منسوخ ہو جاتا، کتاب کے احکام بھی منسوخ ہو جاتے. اب جو دوسرا ڈیوٹی پہ آن ہوتا، شریعت بھی اس کی، کلمہ بھی اس کا. مگر جب رسول محترم آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے یہ نظام چینج فرما دیا. فرمایا محبوب قیامت کی صبح تک نہ قرآن منسوخ ہوگا نہ تمہاری رسالت منسوخ ہوگی. شریعت بھی آپ کی رہے گی، کتاب بھی آپ کی رہے گی، قانون بھی آپ کے رہیں گے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ خوش ہو کر اس بات کو سننا. فرمایا شریعت بھی آپ کی، قانون بھی آپ کا، کتاب بھی آپ کی، رسالت بھی آپ کی، احکام بھی آپ کے. کیوں؟ فرمایا محبوب اس لیے کہ جو کتاب مبین ہم نے آپ کے سینے پہ اتاری ہے اس کے احکام منسوخ نہیں ہو سکتے. قیامت تک سلسلہ کتاب یہی رہے گا اور یہی رہے گا. کیوں؟ فرمایا اور کتاب نہیں آ سکتی، آپ کے بعد رسول نہیں آ سکتا، تمہاری شریعت کے بعد کوئی نئی شریعت وضع نہیں ہو سکتی، اور محبوب تمہیں مبارک ہو تمہاری امت کے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی. شریعت بھی آخری، کتاب بھی، آپ ارشاد فرمائیں، کتاب بھی آخری، رسالت بھی آخری، اور مبارک ہو امت بھی آخری. اچھا یہ بڑا نفیس نقطہ لکھا ایک شخصیت نے، میں ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرواؤں گا تاکہ آپ کے اور میرے ایمان میں اور برکت ہو جائے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بدایونی
رحمت اللہ علیہ. مجھے اس بات پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، میں یقیناً ساری رات سفر کر کے آپ کی نوکری کے لیے تقریر آپ کو عرض کرنے کے لیے میں بڑی دیر سے بڑی دور سے رات سفر کر کے حاضر ہوں میں آپ کی خدمت کے لیے. ہم نوکر ہیں، خادم ہیں آپ کے، حاضر ہیں. مگر حکیم الامت کے نام پہ آپ نہیں نہ بولے، مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں کس شخصیت کا نام پکار رہا ہوں. حضرت حکیم الامت گجرات میں ایک عالم دین ہوئے ہیں ہمارے اہل سنت کے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے قرآن کی تفسیر کے کچھ پارے بھی لکھے اور حدیث پاک کی شرح بھی کی، تو آپ کو کیا ملا؟ تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب میں حدیث کی شرح کرتا تھا نا تو میں پہلے اپنے حجرے کی صفائی کرتا، پھر خوشبو چھڑکاتا، کمرے کو معطر کرتا، پھر میں باوضو ہوتا، غسل کرتا، پھر میں حدیث پاک لکھتا. تو آپ فرماتے ہیں مجھے کئی مرتبہ حدیث لکھتے لکھتے رسالت مآب کی زیارت ہو جاتی ہے. ہائے 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 کیسے لوگ تھے جو قبروں میں چلے گئے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بدایونی رحمت اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا. میں آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے منت کروں گا کہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں مجھ سے حضور کے ذکر کی وجہ سے، تو آپ اس نکتے کو ضائع نہیں فرمائیں گے، غور کرنا. حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی امت کو آخری امت کیوں بنایا؟ بڑی کمال کی بات لکھی آپ نے. محبوب اتنا پیارا ہے، اتنا لاڈلا ہے، تو چاہیے تھا یہ پہلے نمبر پہ آتی امت. امت اتنی پیاری ہے حضور کی وجہ سے اور آئی آخری نمبر پہ ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پتہ حضور کو اللہ نے آخری رسول کیوں بنا کے بھیجا اور آخری امت ہم کیوں بنے، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. اگر آپ حاضر بیٹھے ہیں تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو پہلے گزر جائے نا زمانہ، اس کو ماضی کہتے ہیں. گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں کہ یہ زمانہ بیت گیا، گزر گیا. جس میں ہم بیٹھے ہیں اسے حال کہتے ہیں، جو آئے گا وہ مستقبل ہے. تین زمانے ہیں، ماضی، مستقبل، تین زمانے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آخری امت کیوں بنایا، یعنی کہ ایک امت ہم سے پہلے گزری. آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، گزر گئی. ہم نے اس امت کے بندوں سے ملاقات نہیں کی. آپ شفقت فرمائیں، آپ ذہن حاضر رکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی کسی امتی سے میری اور آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. نوح علیہ السلام کی کسی امتی سے ہماری ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تو پھر ہمیں حق کیسے حاصل ہے کہ ہم منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ امت نافرمان تھی رسولوں کی، جب ہم نے دیکھا ہی نہیں ان کو نافرمان کرتے. آپ کو مسئلے کی سمجھ نہیں نہ آئی. میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑی باریک بات ہے، میں تو آپ کی دعاؤں سے اس سے گزر رہا ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آئی بھائی، ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو جب ہماری ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہوئی نہیں تو ہم منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ان میں یہ عیب تھا، ان میں یہ نقص تھا، ان میں یہ نافرمانی تھی. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 80 بندے مسلمان ہوئے، باقی نافرمان ہوئے. ان کو اللہ نے اٹھایا، پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا. ایک بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے جا کے نیچے پھینک دیا. ہم نے تو نہیں دیکھا.
ہم نے تو نہیں دیکھا. جب ہم نے دیکھا نہیں تو مولوی شفیق نے منبر پہ بیان کیوں کیا؟ یہ بات تھی جس میں اب آپ پہنچ گئے ہیں اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے. ارے ہم نے تو اس بستی کو غرق ہوتے نہیں دیکھا, ہم نے ان سے ملاقات نہیں کی, ہم ان سے ملے نہیں, جب عذاب آیا تو ہم تھے نہیں. تو مولوی شفیق منبر پہ کہتا ہے, عبداللطیف صاحب کہتے ہیں حق ہے, حاجی صاحب کہتے ہیں حق ہے, دوسرا کہتا ہے حق ہے, جو تم کہہ لو ٹھیک ہے. میں نے کہا ہم نے بستیوں کو غرق ہوتے نہیں دیکھا, عذاب آتے نہیں دیکھا, شکلیں بگڑتی نہیں دیکھی. تو منبر پہ مولوی کہتا ہے ایسا ہوا, تم کہتے ہو ہوا, یہ کیسے مان گئے ہو, تم نے تو ان کو ایسے ہوتے دیکھا ہی نہیں آنکھوں سے. تو جواب آئے گا چپ کرو, قرآن موجود ہے. قرآن موجود ہے, قرآن موجود ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو نبی پاک کی زیارت عطا فرمائے, اللہ روضہ رسول پہ جانا نصیب فرمائے. جس محبت و یکسوئی کے ساتھ آپ توجہ فرما رہے ہیں نا, میں دعا دے سکتا ہوں اللہ آپ کو اور مجھے نبی پاک کے روضہ اقدس کی طیب کی حاضری نصیب فرمائے. آپ تھوڑا سا اور باریک راستے سے گزرنا ہے, ہم نے تھوڑا سا توجہ رکھنا. دیکھا ہم نے نہیں, ان پہ عذاب ہوتے ہم نے نہیں دیکھا. مگر آپ کو ایک بات عرض کروں, ہائے ہائے اللہ قرآن میں ایک سورت نازل اللہ نے فرمائی, اس کا ترجمہ آپ نے کسی مولوی سے پوچھنا ہے. میں کسی کو گالی نہیں دیتا, قرآن کا ترجمہ پوچھنے میں تو کوئی عیب نہیں ہے. آپ پوچھیں کسی مولوی صاحب سے کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. لو جی میں نے تو کسی مولوی کا نام لیا تھا نا, یہ ہمارے ایک بابا جی ہیں بڑی دیر سے میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں. میں جب اسٹیشن پہ جمعہ پڑھاتا تھا نا تب سے یہ جمعہ پڑھتے ہیں, اور میرا ایک دن ان سے تفصیلی تعارف ہوا کہ یہ ایم اے عربی انہوں نے کیا ہوا ہے, بڑے سادے بزرگ ہیں, اور وہ انہوں نے ترجمہ کر دیا باقاعدہ طور پہ. اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے نہ دیکھا تھا؟ یہ اللہ کس کو دیکھ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نبی پاک سے فرما رہا ہے کہ محبوب جیڑا حاجی آلیاں دا سی حال کیتا سی تسی تے ویکھ ہی رہے سو نا سارا. ہم تو دیکھ رہے تھے. آپ کو مسئلے کی سمجھ آئی؟ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعہ کب آیا, سرکار پیدا کب ہوئے, سرکار جلوہ گری حضور کی کب ہوئی. اب غور کرنا ہوگا اس پہ. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بات کی تہہ تک پہنچے. نمرود سے حضرت خلیل کا جھگڑا ہوا. اس وقت حضور کے دادا جی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. سرکار کے دادا جان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب نمرود اور خلیل کا جھگڑا ہوا. قرآن کیا نقشہ کھینچ رہا ہے. فرمایا محبوب جب نمرود میرے خلیل سے جھگڑ رہا تھا آپ تو دیکھ رہے تھے نا. ایک مرتبہ زور سے ارشاد فرمائیں. آئے 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 آئے, کیا نبوت کی آنکھ ہے, کیا رسالت کا نور ہے. اچھا پھر بات کسی نقطے پہ آتی ہے, اللہ نے ہم نے دیکھا نہیں امتوں کو عذاب آتے ہوئے, مگر ہم منبر پہ بیان کرتے ہیں چونکہ قرآن موجود ہے. قرآن پہلی ساری امتوں کے حال و احوال قرآن نے ہمیں بتائے کہ انہوں نے اس طرح کیا, اس طرح کیا, اس طرح کیا. جو گزر جائے نا ماضی, اور جو آنے والا ہو
وہ ماضی والوں کے عیب بتاتا ہے. نہیں 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 ایتھے مزہ لینا ہے. گزر جائے نا جو بعد میں آئے وہ پہلوں کے حال بتاتا ہے, پڑھ کے یا سن کے حال بتاتا ہے. ہم نے قائد اعظم جناب کو نہیں دیکھا مگر ہم کہتے ہیں وہ بڑے اچھے تھے, محسن تھے پاکستان کے. ہم نے ان کی ہسٹری پڑھی, ان کے حال بتا دیے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کی امت کے بعد کوئی امت لاتا تو ظاہر ہے آپ گناہ بھی کرتے, غلطیاں بھی کرتے, خطائیں بھی کرتے. تو جو آپ سے بعد میں آتے وہ آپ کی خطائیں لوگوں کو بتاتے کہ محبوب کی امت میں یہ بھی نقص تھا, یہ بھی نقص تھا. اللہ فرماتا ہے میری غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ کوئی میرے یار کی امت کا عیب بتائے. آئے آئے کوئی میرے محبوب کی امت اللہ اکبر کبیر. آئے 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے نعرہ لگائیے. آپ فرمائیے سبحان اللہ, زور سے ارشاد فرمائیے سبحان اللہ. جو رب اپنے محبوب کے گناہ گاروں کے عیب نہیں بتلوانا چاہتا, اس لیے ہمیں آخری امت ٹھہرا دیا کہ آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جس میں آپ کے عیب بیان ہو. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا جو کہے کہ حضور کی امت میں یہ نقص تھا. آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی امت نہیں آئے گی جو ممبروں پہ تمہارے عیب بیان کرے. تمہیں قسم ہے حضرت مفتی احمد یار کے قلم کی اگر آپ چپ رہے, جو رب ہم گناہ گاروں کے عیب بیان نہیں کروانا چاہتا تو میں نے کہا نجدی کتو جس محمد میں عیب ہے ہی نہیں. ہائے 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 جس میں عیب ہی نہیں, جن میں عیب کا کنسپٹ ہی نہیں ہے. کیوں؟ عیب ہو تو نبی نہیں ہو سکتا, نبی ہو تو عیب نہیں ہو سکتا. کہاں نبوت, کہاں عیب, کہاں عیب, کہاں رسالت. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی ہو اور معاذ اللہ اس میں ایسا ہو نہیں سکتا. نا 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 نا, ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم ہے بڑا گہرا مسئلہ ہے, بڑا اونچا مسئلہ ہے, آپ پہنچ نہیں پائے. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ رہے. بھئی ہمارے عیب رب بیان کروانا پسند جبکہ ہم میں عیب ہیں, ہم میں خطائیں ہیں, ہم میں غلطیاں ارادی یا غیر ارادی شفیق بھول سکتا ہے. آپ بھول سکتے ہیں, ہم بھولتے رہتے ہیں, روزانہ گناہ کرتے ہیں. مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جیڑی امت میں یار کو دیتی یا کوئی اٹھ کے ہوتے عیب بیان کرے. یہ میں برداشت نہیں کرتا. ہم میں عیب ہوں بھی تو رب بیان کروانا پسند نہیں کرتا, تو جس میں ہو ہی نہ. بس میں آپ سے آخری بات پوچھتا ہوں, آپ کو اس بات پہ خوشی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بے عیب بنایا؟ نہیں, میں بس آخری بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں رسول اللہ کا, آپ کو اس بات پہ خوشی ہے کہ نبی پاک میں رب نے عیب رکھا ہی نہیں ہے؟ صلی اللہ, زور سے درود شریف پڑھے, زور سے کہے. دوسری بات میں آپ سے کہوں, اوے میں نے کہا کملے وابیو تو انہوں سمجھ نہیں لگی اور تسی سمجھے ہی نہیں ہو ساڑھے مذہب تے عقیدے. اور بے وقوفو کلمہ عیب والدہ نہیں پڑھی دا. اوے کملے چلے ہو, کلمہ عیب والدہ پڑھی گئی نہیں. ماں اور بیٹے کی محبت جھوٹی ہے نا؟ نہیں, سچی ہے. باپ اور بیٹے کی محبت سچی ہے. آج تک کسی بیٹے نے باپ کا کلمہ پڑھا؟
محبت تو سچی ہے تو کلمہ ابے کا کیوں نہیں پڑھتا؟ محبت تو سچی ہے، کلمہ ماں کا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ فرمایا محبت خالص ہے مگر کلمہ ماں کا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا تمہارے لیے ماں ماں ہے مگر بتقاضا انسانیت بشریت اس میں غلطی ہو سکتی ہے، تمہارے لیے پھر بھی ماں ہے۔ ماں سے غلطی ہو بھی جائے بیٹے کے لیے پھر بھی ماں ہے، باپ سے غلطی ہو بھی جائے تو بیٹے کے لیے باپ ہے۔ وہ باپ جانے تو رب جانے مگر ہمارے لیے وہ باپ ہے، ہمارے لیے وہ ماں ہے، مگر اس کا کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ کیوں؟ ہو سکتا اس میں خطا ہو سکتی ہے بتقاضا بشریت، مگر جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس میں عیب نہیں ہے۔ نہیں بابا جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ قرآن میں تب عیب ہو جس پہ اتری ہو، اگر اس میں عیب ہو تو قرآن پہ عیب ہے، لا عیب ہے۔ اچھا مجھے آپ اس بات کا جواب ارشاد اگر پسند فرمائیں تو ضرور دینا، مجھے بھی خوشی ہوگی کہ تقریر سننے والے حضور کے غلام ہم جیسے نکموں سے بھی پیار کرتے ہیں، توجہ سے سننا۔ اب جس محبوب کو اللہ نے اپنی برہان بنایا ہو، برہان آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ جو میں نے لفظ کہا ہے نا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے معاف کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ نہیں کر پائے۔ برہان بنایا ہو جس کو رب نے، مثال کے طور پہ جو معمار ہے مستریوں کا کام کرتا ہے، وہ جب پوری بلڈنگ بنا لیتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تو کیسا کاریگر ہے؟ تو اس نے کہا میری بنائی ہوئی بلڈنگ دیکھ لو۔ میں کاریگر ناقص ہوں یا کامل ہوں؟ میری بنائی ہوئی تعمیر دیکھ لو، یہ میری دلیل ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ میری دلیل ہے۔ میں مستری ہوں، میں معمار ہوں، میں نے بلڈنگ بنائی ہے، آپ چیک کر سکتے ہو اور تمہیں پتہ چل جائے گا میں کتنا کاریگر ہوں، میں کتنا ایکسپرٹ ہوں اس کاروبار میں۔ میری دلیل میری بلڈنگ ہے جو میں نے تعمیر کی ہے، میرا فن ہے بلڈنگ بنانا، وہ میں نے کھڑی کر دی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ میرے ہاتھوں میں کیا دیکھتے ہو؟ میں نے بلڈنگ بنا دی ہاتھوں سے، اسے چیک کر لو۔ بندہ جب بلڈنگ کو دیکھتا ہے نا تو دیکھتا بلڈنگ کو ہے، تعریف مستری کی کرتا ہے۔ تعریف کس کی کرتا ہے؟ دیکھا اس نے بلڈنگ کو، تعریف۔ ارے سمجھ نہیں آتی بھائی، دیکھتا بلڈنگ کو ہے اور معمار کی تعریف، اور کہتا کہ یار کمال کر دیا۔ او بھائی تو کہے یہ اینٹیں بڑی کمال ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب اینٹیں کمال کیسے ہیں؟ یہ جب لگانے والا ہی نہ ہوتا تو یہ اینٹیں تو بھٹے میں رہتی تھیں۔ ارے اس کی دلیل اس کی بلڈنگ ہے معمار کی۔ کہتے ہیں استاد کیسا قابل ہے؟ دوسرے کا شاگرد کو دیکھو، اگر شاگرد میں قابلیت ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ استاد بڑا قابل ہے۔ شاگرد استاد کی دلیل ہے، شاگرد استاد کی دلیل ہے علم میں، اور بلڈنگ مستری کی دلیل ہے عمارت میں۔ دوستو توجہ، مریض کو اللہ نے صحت دے دی، لوگ پوچھنے آئے کیسے؟ اس نے کہا فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی۔ مریض کا ٹھیک ہونا ڈاکٹر کی صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے عمارت کو تم دیکھو گے تو تمہیں مستری یاد آئے گا، شاگرد دیکھو گے تمہیں استاد یاد آئے گا، اس کی دلیل ہے۔ مرید دیکھو گے تمہیں پیر یاد آئے گا، مرید اس کی دلیل ہے۔ مریض ٹھیک ہوتا دیکھو گے ڈاکٹر یاد آئے گا، مریض کا صحیح ہونا ڈاکٹر کی دلیل ہے۔ فرمایا میں تو نظر نہیں آتا، آپ زور سے فرمائیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی ہونٹوں کو نبی پاک کا روضہ چومنا نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم ہے جس برائے میں تقریر ہو رہی ہے نا، آپ اسے چھو نہیں رہے، اگر چھو جاتے نا تو کمال ہو جاتی۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں ارے دوستو،
مستری کی دلیل اس کی بلڈنگ ہے، استاد کی دلیل اس کا شاگرد ہے، اور مرید پیر کی دلیل ہے کہ یہ لائق اور پیر کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں نا، ہے تو فرمایا دیکھا تم نے مجھے؟ یا اللہ نہیں تو مانتے کیسی ہو مجھے؟ کس طرح سے مانتے ہو مجھ سے؟ مجھے کیسے رب مانتے ہو؟ میں تو تم سے کلام بھی نہیں کرتا، مصافحہ بھی نہیں کرتا، میں سامنے آتا ہی نہیں ہوں، میری صورت ہی نہیں ہے، میں بے صورت ہوں، لامکاں ہوں، اور مجھے مانتے کیسے ہو؟ آئے ہائے یا اللہ تو بتا دے کہ تجھے کیسے مانا جائے۔ فرمایا پاگل محمد میری دلیل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خدا کی دلیل ہے۔ ہائے ہائے اللہ تعالیٰ اس نوجوان بیٹے کو سلامت رکھے۔ یہ موقع تھا نعرہ لگانے کا، انہوں نے لگا دیا، مجھے بڑی خوشی ہے۔ توجہ سے سنیے، میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھ رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سننا، تمہیں قسم ہے رسول اللہ کی، غور سے سننا۔ اگر بلڈنگ میں نقص ہو، بلڈنگ میں فالٹ ہو، تو یہ نقص کس کا ہے؟ آئے ہائے ہائے، آج بڑی دیر بعد مزہ آ رہا ہے، خدا دی قسم میں پنجابی کہہ رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ بلڈنگ اچھی نہ ہو تو لوگ بلڈنگ کو کہتے ہیں یہ کہ اچھی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ بلڈنگ خود تو بنتی نہیں، خود تو نہیں بنتی نا، کوئی اسے بناتا ہے۔ تو اگر بلڈنگ میں نقص آ جائے تو وہ نقص اینٹوں میں نہیں ہے، وہ نقص کس میں ہے؟ وہ کس میں نقص ہے؟ مستری میں۔ وہ کہتے ہیں کاریگر اچھا، بلکہ لڑ پڑتے ہیں لوگ، اس نے کہا تم نے ہمارا مٹیریل ضائع کر دیا، پاگل۔ تو میں نے کہا اینٹوں کو لڑو، سیمنٹ اور بجری سے کا سر پاڑ دو۔ کہتا نہیں مولوی صاحب سیمنٹ بجری کا سر کیسے پاڑے؟ تو میں نے کہا سیمنٹ بجری سے تو بلڈنگ بنتی ہے۔ اس نے کہا سیمنٹ اور بجری کا نقص ہی نہیں ہے، جس نے سیمنٹ بجری کو جس جگہ پہ لگانا تھا وہ نالائق لگا نہیں سکا، لہذا کاریگر اچھا نہیں، اچھا نہیں، اچھا نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بلڈنگ اس کی دلیل تھی، اس میں عیب آ گیا تو بلڈنگ کا عیب نہیں ہے۔ تو انو مدینے والے دی سو لگے مسئلہ سمجھو، وہ مستری کا عیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی ہے میری دلیل، ہائے 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 ہائے، میرا رسول میری دلیل ہے۔ میں نے کل زور کے بعد ایک جگہ پہ تقریر کی حضرت سخی سلطان باؤ کے دربار پر۔ حضرت سخی سلطان باؤ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ جنگلی ہیں، وہ باقاعدہ دریائی علاقہ ہے۔ دربار کی کیا بات ہے، مگر وہاں رہنے والے لوگ جنگلی ہیں، بالکل پیور پنجابی، اور اس سے آگے کے دریائی لوگ ہوتے ہیں۔ مگر میں قسم چوکے کہنا تقریر تو آڈے نالوں چنگی سن لیں دیں، میں اس تو تے کچھ نہیں کہنا، میں قسم چوکے تقریر تو آڈے نالوں کئی سے چنگی سن دینے۔ او تھو دے جنگلی یا دے سلطان باؤ دی ولایت دا تصرف ہے۔ میں ممبر پہ میں کل تقریر وہاں کی، میں نے مجھے ابھی تک وہ جنگلی بھول نہیں رہے، خدا کی عزت کی قسم۔ رات میں لائل پور تقریر کر رہا تھا فیصل آباد میں، اور وہاں بھی بندوں کی سماج بڑی ایکسپرٹ تھی۔ آپ کی سماج انتہائی کمزور ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، او بھائی درزی نے کپڑا صحیح نہیں سیا، سلائی ٹھیک نہیں کی، تو آپ کپڑے کو چلاؤ گے؟ کپڑا تو دے دیا ہم نے، اور درزی نالائق تھا، کیوں؟ اگر اچھا سیلے تو یہ کپڑا سلائی اس کی
دلیل ہے. لوگ پوچھتے ہیں درزی بتاؤ کہاں سا؟ او بھائی جس کی بنائی ہوئی چیز ہو اس کی وہ دلیل ہے. عمارت مستری کی دلیل ہے. اگر عمارت میں نقص آ گیا تو عمارت میں نقص نہیں ہے، یہ مستری کا نقص ہے. اللہ فرماتا ہے میری دلیل میرا محبوب ہے، اور فرمایا لعنتیا اگر اس میں عیب ہوگا تو خدا میں عیب آئے گا. تو کہاں عیب تلاش کرتا ہے ذات رسالت میں؟ کیونکہ حضور خدا کی دلیل ہے. اگر سرکار میں عیب آ گیا معاذ اللہ تو وہ تو ذات حق میں عیب ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میری دلیل ہے، حضور میری دلیل ہے. تو جب اس کی دلیل میں نقص آیا، اب پتہ چلا کہ منہ پھاڑ پھاڑ کے آپ کس کو کیا کہتے رہتے ہیں. توہین سرکار حقیقت میں خدا کی توہین ہے، کیونکہ حضور اس کے حسن کی دلیل ہے. اور بڑی توجہ کے ساتھ میں محفل میں پڑھے لکھے بندے دیکھ رہا ہوں، میں ان سے مخاطب ہوں، توجہ سے سننا. ایک نعت ہے، وہ ہر سنی کو پوری یاد نہ ہو تو ایک پہلا فقرہ اسے ضرور یاد ہوتا ہے. ہم صبح مدرسے میں جب کلاس کا اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو وہ بچوں سے کہتے ہیں پڑھو تاکہ تمہارا دماغ کھلے. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس نعت کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. قصیدہ بردہ شریف. بردہ عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں، چادر کو کہتے ہیں. تو اس نعت کے لکھنے والے تھے امام بصیری، شرف الدین بصیری. وہ لوگوں کے قصیدے لکھتے تھے، بادشاہوں کے قصیدے، اور بادشاہ انہیں نذرانے دیتے تھے. بیمار ہو گئے، فالج ہو گئے، تو جن کے قصیدے لکھتے تھے وہ پوچھنے نہ آئے، وہ خبر گیری کے لیے نہ آئے. تو شرف الدین بصیری ایک دن بڑا رویا. اس نے کہا جن کے ساری زندگی میں نے نغمے گائے، میں بیمار ہو گیا ہوں، میرا پتہ لینے کوئی نہ آیا. جب میں ٹھیک تھا تو مجھے محفلوں میں بلا کے اپنی تعریف کرواتے، آج بیمار ہو گیا ہوں کوئی حال لینے نہ آیا. قصہ مختصر، بصیری کی چیخیں نکلی نہ جب کہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جب تک تعریف کرتے رہیں لوگ واہ واہ کرتے رہتے ہیں، اور جب بیمار ہو جائیں لوگ پتن لیتے. بصیری کے دل نے کہا او شرف الدین موت تیرے بوئے تے آئی کھڑی ہے، مر جانے جسم فالج نال نحیف ہو گیا ہے، اور چل مردیاں بردیاں تو حضور دی نعت لکھ رہا ہے. حضور آئے ہائے ہائے، زور سے نعرہ لگائی. کہو زور سے سبحان اللہ. یہ ایک رکا ہے اور ایک میرے لیے غم کی خبر ہے. میں یہ دونوں اس کا جواب دینا فرض ہے، اور میرے بھائی ہیں جمعہ پڑھتے ہیں، ان کی والدہ کے انتقال ہے. اللہ حضور کی ماں کے صدقہ ان کی ماں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ. یہ رات ہے دوستوں جامعہ عثمانیہ میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کے خلاف بہت کچھ باتیں بولی ہیں کہ انہوں نے جشن نہیں منایا، عید میلاد النبی کا انہوں نے جشن نہیں منایا. تو ہمیں یہ ثابت کر کے بتائیں، اور یہ ویڈیو چل رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. اوے پترا اے مولوی جمے نہیں سن جدو دے سی ثابت کری جانے ہیں. اے مولوی جمے نہیں سن ہوتا جدو دے سی رولا پانے ہیں، پر سنیاں دے کان غیرہ نے کھادے ہوئے. آئے ہائے، میں نے پچھلے جمعے باقاعدہ طور پہ جو دوست تشریف رکھتے ہیں، میں نے جمعہ پڑھایا اسی بات پہ تھا، اور حدیث نکال کے میں نے سنائی، باقاعدہ دکھائی ہے حدیث پاک.
ابو جہل حضور کو دیکھ کے بھی نہیں مانتا تھا، اس نے چاند ٹوٹتا دیکھا تھا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ بچے کے جذبات ہیں. سبحان اللہ، میں قدر کرتا ہوں، مگر آپ کو تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی. اور گنگوں نے حضور کے سامنے گنگیاں کلمہ پڑھیا. کمال کی بات ہے. آپ غور سے مسئلہ سنیں. ہم ثابت نہیں کرنا چاہتے، ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ تسی اپنی مسیطیں بڑکا ماری آندے ہو، اسی اپنی مسیطیں تے تسی کسی جگہ تے کٹھے ہی ہو جاؤ. ایک کام ہی مکا لئیے آبا، مطلب ہے کسی شہر دا انتخاب کر لو، گگو دا، لاری انڈے دا، تاکہ دنیا لائیو ویکھ لوے. تسی اپنی مسیطیں فنے خواہ بڑے ہوں دے ہو، ازی اپنے مسیطیں بننے کا بڑے تے رولا ہی مکا دئیے. آپا کی تے کٹھے ہو چلنے ہیں، سارا زمانہ ویکھے پتہ لگ جائے گا اور سچے کون نے تے جھوٹے کون. وہ جڑا موٹا یوسف مسروری آ، وہ اپنا پیو بھی قبر چکڑ کے لے آوے. آل سنت کوئی مر گئے نہیں تے کڑ لو، رولا ہی کڑ لو. گگو شہر دا انتخاب کر لو، کوئی کھلا جا اجازت لو گورنمنٹ کو لاؤ، اسی مناظرے نو قبول کرنے ہاں تے چیلنج کرنے ہاں، اور رسول دے ملاد تے کرو مناظرہ. تے جیڑا ہر گیا وہ ساریاں مسیطاں دوے عقیدے والے دے نام کروائے گا. کرو روزانہ دا رولا ہی کٹی ہے. جیڑا عقیدے والا ہر گیا وہ اپنی ساریاں مسیطاں دوے نو دے دے گا. وہ کہے گا اسی جھوٹے ہاں، اسی مسیطاں دینے ہاں. تے جے پتر گھنٹے تو پہلے تسی نہ چھڑ کے جاؤ میدان تے تواڈیاں مسیطاں تے لکھنا پے گا الصلاۃ والسلام علیکم. کرو گل چھڑ اور جلدی پئی ہے نا لائف تے کوئی لیاؤ. اسی دعویٰ کر دیتا ہے تو کوئی بولو تے بولو ہون تے لیاؤ. دن رکھو، ٹائم لاؤ، ڈی سی کو اجازت لاؤ تے سارا انتظام کرو. ہاں خرچہ اسی سنی کریں گے، بالکل اسی کریں گے. لو میدان تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ رسول اللہ دے نوکر مر گئے نہیں یا زندہ ہیں. سعودیہ کے ریالوں میں پلنے والے کیا جانے کہ میلاد کیا ہوتا ہے. آپ توجہ سے مسئلہ سن رہے ہیں، غور سے مسئلہ سن رہے ہیں. اسی ہر وقت تیار ہیں. اے بھی کڈ لو رولا جڑا نکلدا جی روزانہ دا. تو انہوں پاگل نظر آیا ہے سنت عقیدہ فرید ہے نہ کھولو، معین الدین ہے نہ کھولو، خواجہ نظام ہے نہ کھولو. تو انہوں سمجھ نہ آوے تو میں کی کراں، داتا گنج بخش ہے نہ کھولو. میں ایک ولی دا نام لین لگا تو 2 نمبر بندہ مسیطے نہ بوے، غوث پاک ہے نہ کھولو. کوئی گل کر دے پہ ہو. غوث پاک ساڑھے کلو، داتا صاحب ساڑھے کلو، فرید الدین ساڑھے کلو، معین الدین ساڑھے کلو، اور نظام الدین ساڑھے کلو، علاء الدین ساڑھے کلو، حاجی شیر دیوان بابا ولی اللہ دا ساڑھے کلو، صدیق ساڑھے کلو، عمر ساڑھے کلو، فاروق اعظم ساڑھے کلو، عثمان غنی ساڑھے کلو، اور جڑا اچھی پگ بن کے کربلا دا قاری حسین ساڑھے کلو. کیا تمہیں کہو زور سے سبحان اللہ مسئلہ بیان ہے. اے کھاڑے وچ جدوں پلوان آنا پتے ادوں لگ دے. وہ بار بار تو ایویں چبل جا بندہ بھی کہنا میں ہوندا تے میں کشتی ٹا دینی تھی. میں کیا تے ادوں بندے آئے ہو سکے تو مریا سے کھاڑے وچ مرے ہویا سے ادھروں کیوں نہیں نکلیا. اور کشتیاں ہو گئیاں فیصلے ہو اگر میں ہوندا تے میں اگر تیرا ابا بھی ہوندا تے ککھ نہیں کرن جوگا. اور پنجابی وچ کہندے نے بھئی جونے والے پنڈ پرالی تو پہچانے جاندے نے. اسی تانوں بڑی دیر دا تکنے پے تسی کی ہو منن تے آ جاؤ تے ادھر گادی نو من لیندے ہو. تسی کی کھلاؤ گے ساڑھے کو خلاصے اپنے اسی چھپا کے رکھیاں چیزاں تھوڑیاں. تے اسی آنے کو جڑے 4 بندے نال لئی پھر دیو چلو ٹانگے دیاں سواریاں تھوڑے کو لے آنے تے ٹوری رکھو دیتے. اسی پرانیاں کتاباں تھوڑیاں کٹ لیاں تو انہوں منہ لکانا اوکھا ہو جاسی.
کس طرح منہ لکاؤ گے؟ پھر پاگل ہو؟ ساڈا احسان منو اسی تانوں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہاں تینوں شرم ہی نہیں آندی رسول دی عزت اعلیٰ حضرت کی گل کرنا ہے تو امام اہل سنت سارے نجدی کٹھے ہو جان میرے احمد رضا ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے اعلیٰ حضرت اس عظیم شخصیت ہے باہر حضرات میں آخری ایک منٹ توڑا صرف کرنا جیڑا خدا دی حسن دی دلیل ہے وہ عیب تو پاکے اے لفظ جڑا نہ آکھے انہوں قسم لگے وہ عیب تو وہ دی دلیل سن وہ جڑا میں قصیدہ بردہ شریف گل کر رہا سا نا نعت شریف دی امام بصیری وہ میں ویسے نہیں کر رہا سا وہ میں کوئی دلیل دے طور پہ کر رہا سا امام بصیری نے ہتھاں نال اینا ہتھاں فالج انہیں قلم چکیا انہیں ایک شعر لکھیا ہائے ہائے شعر سارے بڑے نے میری تقریر زندگی کوئی تسی کڑ کے بیک لو کوئی بھی میں قصیدہ بردہ شریف دے شعروں تو بغیر تقریر شروع نہیں کردا اسانو ساڑھے بزرگاں سمجھایا سی بھئی تقریر وچ اگر چاندے ہونا بھی انوار و تجلیات ڈگن تے مولا یا صلی وسلم دائم الابد میں نے بڑے مولویاں پوچھا تو یہ کیوں پڑھدا ہونا ہے میں کہتا تو انہوں اس گل دی خبر نہیں ہے کہ کسی خبر والے کول بیٹھو وہ فالج والے ہتھاں نالوں نے قلم چکیا تے آندھا پتہ کی ہائے ہائے آندھا یا رسول اللہ میں بڑیاں دے قصیدے لکھے جدوں تک صحیح رہا لوگ میں نے محفلہ میں ساتھ کے اپنی تعریف کرواندے دے رہے میں بیمار ہو گیا میرا پتہ کسے نہیں لیا تے میں مرن دے نیڑے دل کی تا تیری نعت لکھا تے جے تسی بھی پتہ نہ لیا آئے تے لوکی کی آکھن انہیں کہہ کے نے قلم میں کمبدیاں ہتھاں نال کاغذ تے رکھیا نا تے دو شعر لکھے سو آندھا هو الحبیب الذی ترجا شفاعت ترجا شفاعت اگلا شعر تو سمجھ نہیں آنا تے میرے نال تسی تاون پورا کرنا ہے سبحان اللہ بول کے سانو بے حوصلہ نہ کرنا آندھا لکل حول من الاحوال مقتائمین سونیا جی آج تو میرے حال نہ پوچھے تے میں حال کنوں دساں میں آج حالوں بے حال ہو گیا تے ڈگ پھر شعر لکھدا پیا سی تے بصیری دے ہتھوں قلم ڈگ پیا تے انج ہو گیا کچھ بیمار سی تے اوتھے قلم انج ہو گیا اس طرح کر کے سو گیا اکھ لگی سو تے کچھ دیر بعد حجرے وچ سرکار آ سرکار سرکار آئے نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرف الدین سانو صادقے آپ سو گئے ہیں آندھا یا رسول اللہ کملی والے میرا حال کی ہویا پہ تے میں سرکار فرمایا تے ناد ادھی لکھی دیئے تے پوری کیوں نہیں لکھنا ہے از کتی یا رسول اللہ میں نے نیندر آ گئی تے میرے ہاتھ کام چھڑ گئے بیمار سرکار نے فرمایا اٹھ یا رسول اللہ اٹھن جوگا نہیں رہا حضور میں تینوں کہہ رہا اٹھ آدھا سونیا میں مرض نہ ڈگیا پیا تے فال سرکار فرمایا میں تینوں آنا اٹھ آدھا کیویں حضور نے اس طرح ہاتھ پھیرے آنا سرکار نے تے شرف الدین دا جڑا جسم سی وہ صحیح ہو گیا حضور فرمایا ہن نال لکھ تے نال لکھ کے سنا بھی صحیح آپ نے نعت لکھی حضور نے پوری کروائی نعت لکھنیاں دو بندیاں دی حضور نے نعت پوری لکھوائی ہے ایک شرف الدین بصیری نو
اور دوسرا شیخ سعدی نے جدو انہوں نے لکھیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ تے چوتھا شعر آوے نا آکے شان اچھی ہے لکھا گی حضور فرمایا لکھ صلو علیہ وآلہ آئے ہاں کو زور نہ سبحان زور نہ لاکھوں نے کوئی سبحان صلو علیہ اچھا توجہ فرمانا تسی او جڑی نعت ہے نا اینو کہندے نے قصیدہ بردہ شریف اے نعت دے شعر نے کافی او دے اتے ساڑھے ایک بزرگ ہوئے نے اہل سنت دے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کم از کم 600 صفحے تھے اس نعت دے شعران دی وضاحت لکھی ہے او دا نام پتا کی دسنا پیا تو انہوں مزہ نہیں آنا مگر اس بزرگ دی روح ناراض ہوئے گی میرے تے بھی کمڑیا جدو ساڑھا تعارف ہی نہیں سی تے تو اے بندیاں کیتی کیڑی گال توجہ حضرت علامہ امام خرقوتی رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف دی شرح وچ کتاب لکھی اس کتاب دی شرح وچ اگے سینکڑے کتاباں مارکیٹ چاہ گئیاں نے او دے وچ میں مسئلہ پڑھیا ہے میں زندگی چ پہلی باری مسئلہ پڑھیا میں تو انہوں سنانا چاہنا کہ دلیل کس طرح نے حضور رب دی دلیل کس طرح نے دوپہر دا ٹائم میں 12 بجے ہوئے نے 12 بجے تے ابو جال نے نبی پاک نو سنیا کر لیا انہیں کہا تسی نبوت دا دعویٰ کر بیٹھے ہو اسی انکار کر بیٹھے ہو آج فیصلے دا دن نے تسی آؤ مدان وچ میں ایک یمن وچو بندہ سدیا ہے حکیم بھی ہے دنا بھی ہے تے سیاںا بھی ہے اج اسی گل نہیں کرنی تواڈے نال او کرے گا جے تسی انہاں دے سوالاں دا جواب دے گئے تے تواڈی نبوت نو مان لیا جائے گا یہ تواڈے کولوں دے سوالاں دا جواب نہ دتا گیا پھر دعوی نبوت دے بارے اسی اگے بھی متفکر ہاں ہن بھی متفکر ہاں میرے نال دیکھنا توجہ رکھنا نبی پاک صدیق اکبر نو لے کے میدان چائے دوپہر دے 12 بجے تسی غور کرنا غور دوپہر دے 12 بجے حبیب جملی نال ملاقات ہوئی پہلی گل تے ابو جال نے انہوں اے سمجھائی سی کہ جدو حضور آنا تو اٹھنا نہیں استقبال نہیں کرنے انہیں کہا ٹھیک ہے تے جدو صدیق اکبر دے نال سرکار آئے نا تے سب تو پہلے ابو جال اٹھ گئے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے ابو جال کھڑا ہو گیا تھے ابھی بھی ہم نے نظاپے ہونا سی کھڑا ابھی باندھا ہے تو میں نے سمجھاندہ سے کہ کھڑا نہیں ہونا تے چبڑا آلے ہو دور سن تو کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا اللہ دی قسم میں نہیں ہویا میں نو کسے نے واڑا تو پڑھ گیا انہوں نے کہا اٹھنا کہ نہیں کہ مارا کریں اٹھ کتیا آن رب دے یار آدھا میں نے اٹھنا پیا تو انہوں نے کہا پھر میں بھی تے اٹھنا ہی سی استقبال تو بعد نا حبیب کہندہ یمنی آدھا جی کل سنو میں آیا پرانا تینے میں نے سدیا تسی نبی ہو حضور فرمایا میں نبیاں دا نبیاں رسول حضور نے میں رسولہ دا رسول انہیں کیا نبوت بہت بڑا دعویٰ ہے یہ دے واسطے دلیل چاہی دی مسئلہ سننا تسی یہ مسئلہ کے بڑی بڑی سننا اے سننا امام خرقوتی کی لکھ دے وہ دن نبوت واسطے دلیل چاہی دیئے تے میں تو کو دلیل طلب کرنا ہے حضور نے فرمایا جلدی بول انہوں نے کہا اٹھتے بیکھو اے میرے بیکھو سرکار نے نگاہ اٹھا کے بیکھیا فرمایا سورج انہوں نے کہا ٹائم کیا حضور نے فرمایا 12 بجے انہوں نے کہا میں تو انہوں رسول ہو تو مننا گا کہ تسی تینہ انگلیاں میں انگوٹھا بند کرنا ہے چوتھی انگلی اینج چکنی ہے جدو تسی چوک کے انگلی تھلے لے آنی ہے نا سورج ایتھے نہ ہو رہے ایتھے حضور فرمان نہیں ہوئے گا آئے آئے آئے
آئے ملک صاحب یاد رکھنا جس دن مولوی شفیق مر گیا اسی مرنا سارے جس دن مولوی شفیق دا جنازہ قائم مصطفیٰ چو باہر نکلیا جیڑے سانو اور تسی سنی گانا کر دے ہو نا تسی سنی گانا کر دے ہو تسی رونا اس گلتے نے بھی مولوی مر کیوں گیا تسا جس گلتے رونا ساڑھے مرن تو بعد تو انہوں پتہ لگے گا کہ وہ رونا کیڑی گلتے آ اور دشمن دا ستانا ساڑھے واسطے ستانا نہیں ہے کوئی ستانا نہیں اسی روزانہ سدے ہوئے آنے دشمن دے رات کو رستے وچ سانو بندے گرے باندھو بھی پھڑ کے تھلے لا دے جدو سنی ضربہ لاندا ہے نا وہ تو سانو کچھ کے ویکھ کے راتی نیندر کی میں نہیں آندی جدو اپنے آدیاں ضربہ لگ دیا نا تے راتی منجی تے دوائی بھی کھائیے تے نیندر نہیں آندی اپنے آدیاں ضربہ بہت بڑے تیر تے زخم ہوتے ہیں زندگی تھوڑی رہ گئی ہے گزار دے پہ جنہی کی گزر جائے گی پر سنیاں دے زخمان نال ساڑھا سینہ چور ہے دشمن دے زخم ہوندے ہی نہیں میں مسئلہ کرنا پہ ان قریب اٹھن کے جنازے تے غداراں طرح سے نہیں مرنا سی رسول دے وفاداراں طرح مرنا توجہ نہ سن لینا میں اگلے دن ایک مسجد ایک تقریر کرن گیا تے میں بندے روندے ویکھن سانگلا ہل ایک شہر ہے سانگلا ہل تو انہوں کی میں اس بندے دا دساں جے دیتے ایسی آج تک پورے سنجی روندے کرنے تو انہوں کی لگے انہوں نے مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلا اللہ لے میں انہوں دی مسجد تقریر کرن گیا انہوں نے منو کتاب پیش کی تھی انہوں نے نبی پاک دے حاضر ناظر تے ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے گفٹ کیتا تے میں اتھے بندے حالت کر روندے ویکھن پتہ نہیں 40 سال ہو گئے انہوں نے فوت ہویا تے میں ایک بابے نے پوچھیا کیوں رونا ہے اس سے کیا مسیحیت ہوئی ہے مسیحیت ہوئی مسیحیت چوک کے نال نہیں لے گئے پر جدو میں پڑھنا نا مسیحتے تے ممبر تے ساڑھا یار نہیں ہوندا تے پھر اکھاں بار جاندی مسیحیت ہوئی مسیحتہ کیڑے مولوی چوک کے نال لے جاتے ہیں توڑیاں رہنیاں نہیں اور دوستو رونکاں سجنہ نال ہوتی ہیں سجنہ تو بغیر رونکا کتھے ہوتے سجنہ باج محمد بخشا تے سنجی پئی حویلی سجن ٹر جانا حویلیاں نبوے تو تالے لگ جاندے میں تواڈی خدمت مسئلہ دستبست عرض کردہ پہ غور نہ سنو اے مسئلے کڑ کے تسی سنیا کرو گے جدو ساڑھے جے سیاہ کار قبروں چھوڑ گے مسئلہ میں گوش گزار کردہ پہ تواڈی خدمت اس جا کہ اس طرح کرو تو سورج تے ہوئے نا حضور بابا اس طرح اسی اگا بول آندھا پھر انگلی چکو تے رات آ جاوے حضور بابا ہو جا سی آندھا موڑ انگلی چکو تے تارے آ جائے حضور بابا آ جا سی آندھا پھر انگلی چکو تے چند چڑھ جائے حضور بابا چڑھ جا سی انہیں کہا پھر انج کرو تے چیریا جائے یہ دو میں ہٹھاں آ جائے ٹکڑے تے پھر کرو تے چاند چورا اتے جڑ جائے پھر انگلی چکو تے چاند غیب ہو جائے پھر رات غیب ہو جاوے تے سورج پھر اتھے آوے جتے ہون کھڑا ہے حضور نے مٹھا جا فرمایا بس بس وہ اگو حضور الویک کیا دا تسی تے بس انجاک چھڑیا جی میں ہو جائے گا سرکار فرمایا میں 8 دنوں دا ٹائم نہیں منگدا اے تک میرے آلے آئے ویکھنا حضور نے انج کیتا نہ فرمایا ہون تک نہیں وہ دوپہر تے کھڑا سی سرکار نے انج کیتا سورج غائب ہو گیا حبیب یمنی ویکھ رہے حضور نے انج کیتا پھر رات آ گئی سرکار نے پھر انج کر کے انج کیتا تارے آگئے چند چڑھ گیا اور گل ایتھے مکان لگا میں توجہ نہ سرکار چند توڑیا پھر جوڑیا پھر چند غیب کیتا پھر اتھے آیا سورج جتھے کھڑا سی لو جی میں اگے نہیں میں ایس نکتے اتھے تو آڑے ہاتھ ایک واری اٹھنا ہے ویکھنا چاہنا امام خرقوتی لکھ دینے کہ مینو اس گل نال بھی کوئی نہیں بھی ٹوٹا تے جڑیا مینو اے دے نال بھی کوئی نہیں بھی رات آئی تے گئی وہ آدھنے مینو مسئلہ اس گل تے بھی سورج نکلدا مشرق چوئے جاندہ مغرب چے
جداں رب دے یار انگلی چکی نہ اگے گیا نہ پیچھے گیا اے غیب کتنے ہویا ہے ہائے 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 اور مٹھا نہ نعرہ مارے آجے مٹھا نہ مارے آئے ہائے ہائے آہا ہا 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 آنکھو سبحان اللہ وہ کہندے نے میں نو رات دے دن والا رولا نہیں اے نکلدا کدھر دی ہے نہ اگے گیا ہے نہ مشرق نہ مغرب اوتھے کھڑا غائب ہویا اے گیا کتھے اے گیا کتھے اے گیا کتھے ایک باری اور زور میں لانا ہے میں اپنے واسطے لانا پہ تھوڑے تے کڑا احسان ہے جی وہ کمیاں چ رکھ لین تو انہاں دی مہربانی ہے لانے پہ تو نہیں سمجھ تو میں کرا میں تو لانا پہ خربوتی آندا ہے جدوں نبی پاک نے چکی نا انگلی تو اللہ نے سورج نو فرمایا اے ہے میری دلیل میرا یار میری دلیل ہے تے مت کتے اگے پیچھے جائیں خبردار یار کا دشمن سامنے کھڑا ہے اگا پیچھے نہیں ہو جانا تے سورج نے آکھیا 12 بجے تے میں تے 5 بجے جانا نہ ادھر 6 بجے ادھروں نکلنا مینوں 10 میں کیڑے پاسے میں نہ آگے نہ میں پیچھے میں آ سینٹر کدھر جاواں تو آنا نہ آگے جائیں نہ پیچھے اور 10 میں کراں کی اللہ نے فرمایا سورجا کہ جی یہ گل تسی سن نہیں نہ سکتے ہو تے مینوں میرا زور نہ لواؤ اور سورجا اگے پیچھے نہ جائیں کہ اللہ کدھر جاواں فرمایا تو سرکار دی انگلی ویکھی یا اگے ویکھی فرمایا میرے یار دی انگلی دا جڑا ناخن ہے نا اے تھوڑا جیا ودیا ہویا ہے اپنی ہستی نو محمد دے ناخن وچ غائب کر لیاؤ بابیاں نو کڈ کے بھی وہ نبی کیڑا بڑا ہوئے گا فرمایا اپنی ہستی کو یہاں غائب کر رہا ہے جو ناخون مبارک سرکار کا بڑا ہوا ہے نا اس میں غائب ہو جا اس میں غائب ہو جا تسی نہ بولو میں تو بولی ہے نا میں مولوی صاحب نے پوچھا سورج دی پمائش کتنی ہے یہ تینوں تے ہی نہیں گیا ہوندا نا بھی ٹکی ہے اس طرح ٹکی یہ تینوں ٹکی نظر آندی نا میں کہا جان دی ہے جھوٹے تینوں یہ ٹکی پتا کیوں نظر آندی ہے یہ سانوں بھی اس گل دا پہلے نہ ہی پتا بھی بندے بڑے بڑے نکے کیوں نظر آندے جہاز وچ بھئی ہے نا جہاز وچ تو جدوں پوری پرواز تے جائے کہ پہلی تو گل ہے بھی ماڑے بندے ٹھوے دے دے میرے نال بھی ایک بندہ گیا سی ایڈا تھلا یہ جہاز جوڑا تو انجن جو ہوندا چاہے میں کہ اوتھے تے انجن جو ہوندا سی آدھا بڑا ڈر لگدا میں کیا مولویاں نو بک بکر کرن واسطے ڈر نہیں لگدا ہن مری جانے انجن آدھا تو کیوں انجن میں کہ سانو اعلی حضرت نے آکھیا بھی انجی ہونا جہاز کیوں انہیں کیا جدوں مشکل آوے نبی تے درود پڑھنا نے بندے انجن تو کیوں شکردہ جانا کملیا روٹیاں کھان لی 12 کھانا درود پڑھ رسول اللہ تے مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پہ کروڑوں درود و سلام وہ تو جہازی جو بیکھی ہے نا تے بندے ایڈے ایڈے نہیں گیا چیزاں ایڈی ایڈی حالانکہ بندے ایڈے تے نہیں نہ ہوتے وہ اصل تے اتنی بلندی تے جا رہا ہوندا کہ بندے دی نظر وچ چیزاں چھوٹیاں ہوندیاں یہ کھڑا چوتھے آسمان تے یہ تان تان سانو ٹکی وچ نظر آندا سورج دی پمائش بہت ہے بہت بڑا سورج ہے مگر انگلی اٹھی سی سونے دی ایک غائب ہو گیا سرکار نے
توڑ کے جوڑ کے پھر انہوں اتھے لے آندہ جتے ہے سی کہ نبی پاک فرمایا حبیب او یمنیہ تیری تسلی ہو گئی اگو جڑیوں نے گل کی تھی سواد تے اس گل تے آدھا جی تسلی میری بڑی ہو گئی کتا کی میں بھونکدا ابو جہل کتا کی میں بھونکدا سی تے ابو جہل کہنے لگا تینوں پرونا میں سدیا سی روٹی تیری میں پکائی سی تو کی ہے تینوں ہے انہوں نے کہا کتیا کول رہ کے بھی تینوں حسن محمد سمجھ نہیں آیا حبیبہ دے جی ایک گل میری ہو رہے حضور بما چپ کر چپ او چپ کر تو نہیں ہو دسنی آدھا گل میرے اندر ہے کہ تو نہیں ہو حضور بما میں روکدا نہیں پیا بھی تو نہیں ہو دسنی آدھا تے میں دسنی نہیں تے دسنی کیا ہے حضور بما میں دسنا آدھا گل تے میرے اندر ہے کہ دس دے تجھے تو فرمایا او سے مجھے نبی آکھیا جاندہ ہے حضور بما تو بیمار بچی چھڑا ہے کارے کرنا تو سن دی نہیں ہتھاں تو پھڑ نہیں سکتی پیراں تو ٹر نہیں سکتی زبان تو بول نہیں سکتی دماغ نال سوچ نہیں سکتی گوشتہ لوتھڑا ہے تیری تمنا یا مر جائے یا اللہ وہ ٹھیک کر دے آندھا ہے تواڈی نبوت دی قسم ہے بالکل یہی گل ہے حضور مکے کھڑے سن میرے دیکھیں نبی پاک نے سجا ہاتھ مبارک کڑ کے نا یمن اے ویکھیا حضور نے اس طرح ہاتھ کیتا فرمایا حبیب تو جا گھر جا سکنے انہیں کہا جی میں جاواں سرکار فرمایا تو کھڑکانی ہے کنڈی کر دی اگر او بچی آ کے کھول دیوے تے پھر من لمی کے رب دا رسول سچا ہے اللہ تعالیٰ توانو نبی پاک دی زیارت عطا فرمائے اور تواڈے صدقے اس کمینے تے بھی کرم ہو جائے کہ سانو مدینے والے دا دیدار نصیب ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا نال عید جمعہ روانہ ہو رہا ہے مدینے شریف حضور دے روزے تے یہ جمعہ روانہ ہو کے ساڑھی گواہی دے گا انشاءاللہ میں اس عقیدے دا مالک ہاں کہ جمعہ حضور دے روزے تے جا کے آکھے گا کہ گگو عطائے مصطفیٰ وچ آقا تیرے غلام بن ویکھیاں تیرے نال پیار پہ کردے سی حبیب یمنی قدمہ تے ڈگا انہیں پڑھیا کلمہ شمن گیا تو نے بوا کھڑکایا لو جی ان آخری لفظوں تے سواز پورا کرنا آواز آئی ابو بابا جانی میں کھولتی ہوں دروازہ یمنی حیران آندھا کنہ وچ آواز رس گھول رہی ہے میں نو آئی تک ابا انہیں کیا کہ نہیں سی انہیں دروازہ کھولے اب باپ انٹر ہوئے تینوں پوچھتا ہے کون ہو تم بیٹی تیری بیٹی تیری نام میری بیٹی تے نہیں ہے تو انہیں کہا میں تیری بیٹی ایک منٹ بیکھو انہیں کہا کیویں میری بیٹی تے ویکھ نہیں سکتی تو ویکھ رہی ہیں سن نہیں سکتی تو سن رہی ہیں پکڑ نہیں سکتی تو کنڈی کھولی ہے چل نہیں سکتی جو ٹر کے آئی ہیں تو میری تھی کیویں اگو بچی پتہ کی آندھی ایتھے پوری مسجد تے رولا پینا چاہیے ایتھے پانا جے ہائے بچی آندھی ہے ابا بس فرق نہ لگا ہے تو مکے وچ چن ٹٹدا ویکھیا میں ایتھے جڑدا ویکھیا اب بولو یار شیرہ طرح نعرہ مارو یا رسول اللہ سبحان اللہ ابا تو چن ٹٹدا ویکھیا میں تھے ان کیا بیٹا جب چاند ٹوٹا تھا تو سارے زمانے نے دیکھا
جڑتا بھی سارے زمانے نے دیکھا یہ کیا ہوا ایتھے تھی تے پیو دا رولا ایتھے پیا انہوں نے کہا یہ کیا ہوا اس نے کہا حضور آئے تھے کدوں او ہن ٹائم ہو دستی ہے جس ٹائم حضور مکے ہو دے کول کھڑے سن اے آئی گل سی تقریر علی جیڑی تسا نہیں سن لگے ہو ٹائم ہو دستی ہے جس ٹائم حضور ہو دے گلاں پہ کر دے سن او کہندی حضور آئے تھے حضور آئے تھے وہ کہندہ تو ٹھیک ہے انہیں کہا نہیں سانتے ہو آئے نے تو ٹھیک ہوئی آنا انہیں کہا میری یہ پولیے دیئے او پولیے اور جیڑا ٹائم تو دس نہیں آنا وہ ٹائم میرے کول کھڑے سن سرکار انہیں کہا جی ابا میں غلط کہنیاں تے 10 اکھاں کی میں ٹھیک ہوئی آنے ہاتھ کس طرح چیز اچھا جی یہ بڑی لمبی بات ہے میں نہیں کردا ساڑھے ایک سید صاحب نے انہاں میرے کو ٹائم لیا جلسے واسطے انہاں تو تھوڑی جا میرے تے بے اعتمادی ہو گئی بھئی یہ پتہ نہیں آوے کہ نہ آوے وہ آئے بیٹھے میں لینڈ واسطے کیونکہ مولویاں دا اعتبار کوئی نہ حالانکہ میں انہوں نے آکھیا بھی میں آپ پڑھا اسا انہوں نے کہا نہیں تیری گل چ کوئی تھوڑا تھوڑا نظر آندہ بھی تو کی تو پیسے بہتے لائے بیٹھا میں انہوں نے آکھیا نا شاہ جی میں وہ آئے نے ساڑھی آنکھا دی ٹھنڈک نے بالکل ایسا انہوں نے نوکرہ جاواں گے اسی انہیں 2 پیرائچ مبتلاما میں ان تو انہوں لمبے روڑے دی گالے نہیں سنا تھا گالے بکانا وہ وعدہ ہے اتھے سان تیا دیئے اتھے سان تیتے پیو دا روڑا ہے ٹائم ایک کے جگہ 2 نے ان فیصلہ پتا کتھے ہویا انہوں نے کیا آپا پتر اندے لڑدے لڑدے لمحہ ٹائم ہو جے گا جے وہ آئے نے نا تو میں نو انہاں دیاں نشانیاں دستے چونکہ میں تو انہوں نے مل کے آیا تو آنی ہوئی تھے آئے تو میں نو دس دے ہو خے کی ہو جیسا جے تو نشانیاں پوریاں دستی ہیں میں من جاؤں اس بچی نے نشانیاں دسیاں سرکار دیاں کی کمال کر دی وہاں دی ابا ہو دی پہلی نشانی اے وے کہ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا میں کل دوپہر دی روٹی کھاتی ہے میں ہلے پانی بھی نہیں پیتا مطلب تو انو کدو رحم آئے گا ساڑھے سے جمعہ نہ پڑھائیے کیا ڈر لگتا ہے جڑے مسجدی انتظامیہ ہیں یہ ساڑھے بالا نہ سامان نہ اٹھا رکھ دیں کہ پولیس سانو ساہ نہیں لین دین دی پئی ہن تسی دسو اس تھانے دا میں کی کراں روزانہ ڈالا لے کے آج دے چشتی صاحب تو انو پڑھنا ماں کہا کیوں میں کیتا ہے آدھا دھرنا لاہور ہویا پڑھنا تینوں ہے یار کوئی دماغ صحیح ہے پولیس چلے میں کل رات تنگ آ کے 2 بجے جلسے تو سیدھی گڈی لے کے تھانے چلا گیا میں کہتا تسی جو پھدڑ آنا تے میں آپ آیا بیٹھا سانو لے چلو اگے بھی تے 15 دن زلیلو گل روڑا پھڑن دا نہیں ہے پولیس آلے انو میں آنا اور پھڑن پڑھان دا روڑا کوئی نہ آیا بیٹھا تے لے جاؤ جیل اگے تسی روزے سانو لے گئے ہو اور روڑا ہو پہ ہو رہے آدھا کی میں کیا جیل چیسی کوئی 17 دے رہے ہیں شلجمہ تو علاوہ تسی سانو شاید کوئی نہ دیتی زارما تے اسی کھانے ہیں روزانہ کلو گوشت ہے وہ بھی کسے دے پلے ہوتے بکرے دا خوراک پوری کرو تے 3 مہینے رکھ لو حضرت شلجم چل دیا بے وقوف سوسائٹی دا کیلا درنا اچھے دیتی کھلے لبیک آلے لاہور حضرت مولی صاحب مولوی چشتی نو پھاڑ لو میں تھانے گڑی لے کے بڑھ گیا میں کہا لو اسی آئے بیٹھے کسانو پڑھ کے چاہ پورا کر لو تو انو اتنی بھی شعور نے نہیں چھویا اتنا بھی نالے انسان دے بچے بڑھو
میں رات فیصل آباد بھی بڑے بڑے جلسے تے آکھیا اوے حکومت نو بھی خدا دا خوف کرنا چاہیے کیوں جے پولیسیا مر گیا لبیک والے دے ہتھوں تے او بھی مسلمان مریا تے جے پولیس والے دی گولی نال یا رسول اللہ کہنے والا مر گیا تے او بھی رسول دا غلام مر گیا او مار دے کینوں پے کینوں مار دے پے پولیس والا وردی وچ بھی مسلمان ہے تے جیڑا پتھر مار دا پولیس والے نو او بھی تے کی فتح کر دے پے ہاں میں گگو اعلان کردہ پیا پوری دنیا تے گل بالکل مینوں کل دے ٹیلی فون آندے پے اسی اعلان پولیس تو ڈر کے نہ کر دے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جے پولیس دا رب نے ایتھے خوف بھی رکھے ہوئے میں تھانے بڑھ گیا میں کہ سنو پھڑ لو آئے بیٹھے ہیں تسی کیوں مسیح تے جاندے ہو ڈالا لے کے اسا ڈاکو نظر آیا اسی رسول دے دین دے چوکیدار ہیں باقاعدہ جتے شراب نکلی ہے تسا پھڑیا نہیں بندے جتے جوے ہوئے تسا پھڑیا نہیں بندے او بھائی اے محکمہ پولیس ساڈا ملک ہے ساڈے تھانے نے ساڈا سارا کچھ پر میں جڑا اعلان کرنے لگا غور نہ سن لو اسی کدی بھی اپنے ملک او دھرنا نہیں دینا جس دھرنے دے اندر رسول اللہ دے عاشقان گولیاں بجن بالکل نہیں دے سارے مولوی میں نے فون کر دینے تو آئیں گا تے اسی آ جائیں گے میں کہ میں نہیں آندہ نہیں آندے اس واسطے نہیں آندے تو انہوں بہت چاہ ہے نا دھرنے دینے دا تے دیو تے دین دا طریقہ سکھا باقاعدہ تھا کیوں اسی دھرنے دیتے نے باقاعدہ طور تے روڈ تے بیٹھے رہے ہیں مگر انہوں سمجھن دی کوشش کرو میں اپنے آپ تے کدی غور کرنا بھی جلسے تے جاندے پہی ہوئے نا تے ٹریفک 5 منٹ پھس جائے تے ادھروں میں پہلے آنے دا فون آندہ پہ ہوئے کتھے ہو ادھوں انہوں پوچھی دا بھی تیرے اندر کی بیت دیا کوشش کرتی ہے بھی ہونے گڑی اڑے تے سی جائیے تے دھرنے دے کے راہ بند کر کے تے اگر کسے بی بی دے ہاں اولاد پیدا ہونا لی ہوئے تے وہ آخری لمحات چھوڑے تے موت یاتی دی کش مکش چھوڑے تے اسی انہوں جان نہ دئیے تے بچہ فوت ہو جاوے تے ماں بھی مر جائے تے قیامت آلے دن وہ دے قتل دا حساب کے دے ذکر ہے اے دیتے غور کریں ہاں ترنے دینے دا طریقہ دسنے پہ ہیں وہ دیو تے اسی اس گگو ساری نو لے کے آواں گے تے نبی دے عاشق سارے جان گے جتے دینا ہے اوتھے دے اوتھے اے تو یا ریڑی آلا لنگے گا یا رکشے آلا یا سائیکل آلا یا مسافر لنگے گا کوئی دکھاں دا ماریا کوئی سکھ دا جان اس طرح دے بندے لنگڑ گے اسی روکاں گے سانو بد دعا والا بن گیا ہاں طریقہ اے وے چلو سارے کٹھے ہو کے وزیر اعظم ہستے اگے دیو دھرنا اوتے دیو دھرنا وزیر اعلیٰ ہستا دھرنا دیو تے اسی گگو والے انہوں پلیوں بساں کروا کے لے کے آواں گے اور انہوں کہاں گے جڑا ساڑھا جائز مطالبہ ہے وہ پورا کرو ساڑھا حق سانو دیو باقاعدہ طور تے اس طرح نہ کرو کہ جذباتی تقریرہ کر کے تے لوکاں دے بچے ذبح ہوں نہ دوسرا میں انہاں لیڈرانوں بھی پیغام دینا مولوی شفیق پیغام دینا انہاں لیڈرانوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ دے اندر جدوں نبی اپنے یارانوں لے کے جاندے سن ایتوں تسی بولنا ہے مینوں اے دسو کہ نبی پاک نے کدی آپ پتھر نہ بننے ہون تے نوکرانوں آکھیا ہوئے بن لو نوجوان بچیاں نوں بھی کہاں گا کہ ساڈا جذباتی معاملہ ایمانی مگر وہ کسے گل تھی جس سے فوقیت تے ہوئے گا 18 سال دا منڈا نہ انہوں دین دا پتہ نہ شریعت دا نہ تقاضیاں دا چٹی داڑی والے بابے نو جو مارے ہو مک تے رسول دی شریعت کی اجازت دی نہ اس طرح نہیں ہاں او کملے ہو جیڑی حکومت نو تسی یادے پہ ہو نا کوئی گل انج تو آڈے کام پورے نہیں ہونے کیوں پتھر وج گیا نا رسول اللہ دے کسے غلام دے متھے تے وہ مر گیا
یہ بھی سوچنا بھی ہے کہ دے پتھر نال مریا تے قتل قیامت نو کہ دی فرشتے جائے گا، یہ دے تے بھی غور کرنا۔ محکمہ پولیس وہ بھی آندے نے اسی کلمہ پڑھنے ہاں تے اسی کی کہنے ہاں کلمہ پڑھنے ہاں۔ ہن دو تصادم نے کلمہ پڑھنے والے دے درمیان انج حل نہیں ہونے، یہ دے حل دا طریقہ ہے کہ میں سب تو چھوٹا مولوی اپنے بڑے مولویاں نو دعوت دینا جڑے ساڈے اکابرین نے کہ تسی قدم اٹھاؤ، سارے علماء جمع ہو کے باقاعدہ حکومت نال مذاکرات دے طور تے گفت و شنید ٹیبل ٹاک دے ذریعے انہاں نال گل کیتی جائے کہ نہ ادھر پولیس مرے نہ ادھر رسول اللہ دے نوکر تے بچے مرن 12-18 سال دے، مذاکرات کیتے جان کہ اے ملک مرزائیاں دا نہیں ہے، ملک رسول اللہ دے غلاماں دا، اے ملک رسول اللہ دے ہاتھ کڑ کے آنکھو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اے ملک رسول اللہ دے غلامہ دے مرزائیاں دا ملک نہیں ہے، اور اتھے کوئی مرزائی نہیں آ سکتا، اتھے جدوں بھی آئے گا رسول اللہ دا غلام آئے گا۔ آخری ساڑھی گزارش افواج پاکستان نو ہے کہ ساڑھے ملک دی فوج پوری دنیا دی ایک عظیم فوج ہے، پوری دنیا دی ایک عظیم فوج ہے جنہوں پوری دنیا سلام اور سلیوٹ کر دیئے، ساڑھی فوج بہت پاور والی فوج ہے۔ اسی عرض کرنے ہاں گزارش کرنے ہاں افواج پاکستان نو کہ بہترین کردار ادا کرو تاکہ نہ ادھرو بچے مرن نہ ادھر ساڑھی پولیس مرے، گولیاں نال سینہ اسی شہید کنوں کماں گے تے غدار دا دعویٰ کون کرے گا؟ نہیں، اے ملک اگے بہت لٹیا گیا، انہوں دشمنہ بڑا لٹیا، اس واسطے اسی آج بھی کہنے ہاں کل بھی کہنے ہاں اس ملک وچ نظام مصطفیٰ ادوں آئے گا جدو رسول اللہ دے سارے غلام اپنی صحیح سمت دا تعین کریں گے، صحیح سمت دا تعین کریں گے۔ اسی الحمدللہ مسلمان ہاں، ہون تو انہوں میں مبارک دینا، ٹائم بہت ہو گیا، تو آڑی محبت دا شکریہ دیکھے دیتے تسی ہاتھ چکرے، مبارک اس بات دیئے کہ مسلمانہ پاکستان دی قوم دی غیرت دین ویک کے نا تو انہوں مبارک ہوئے۔ ہون جیڑا نصاب کتاباں دا سکولے آیا ہے نا، ہون او دیتے لکھنا پہ گیا تاجدار ختم نبوت، جتے حضور دا نام آئے گا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اے الحمدللہ پاکستانی مسلمانہ دی غیرت دا ثبوت ہے۔ یار ساڑھے مولویاں نو غلط فہمی ہو جاتی ہے، انہاں دی غلط فہمی دور اسی کیویں کریے؟ اور اللہ دے بندے ہو، اے دا مطلب ہے تو نہیں پہ جیڑا بندے دی داڑھی نہیں آئی یا وہ داڑھی مناندہ ہے تو انہیں رسول اللہ نے محبت ہی چھڑ دی تھی، نا ایڈا ظلم نہ کرو، نا اس طرح نہ کرو، بلکہ میں تاریخ بھی کھانا تو آنے اس دن ادو داڑیاں لے بندے کوئی نہیں سن، ادو مولوی کوئی نہیں سن، ادو پگاں والے کوئی نہیں سن، جدو لوہاراں دے پتر نے نبی دا گستاخ مارے سی، غازی علم و دین دی داڑھی ایسی مولوی سی، مفتی سی، عالم سی، انہوں تے دعائے قنوت نہیں آندی سی۔ انشاءاللہ جی پڑھاواں گیا سی، میں عرض کرنا پیا بھی انہیں نبی دے گستاخ نو ماریا، اور یار بولو تے صحیح برچہ ماریا سو، قید اعظم سرکار، قید اعظم ورگا بندہ ملاقات تے گیا، انہاں کیا تو کہہ دے بھئی میں ایک کام نہیں کیتا، انہیں کیا زندگی سے ایک کوئی تک کیتا ہے۔ اللہ جے دے کو دین دا کام لینا چاہے نا، یہ ضروری نہیں کہ مولوی شفیق پاک بن کی کام کرے گا، وہ پتہ نہیں گگو دا کیڑا رسول دا عاشق اٹھے گا کام کرے گا، مگر یہ دے ویچے ساڑھے ملک دی ساکھ نقصان ہو رہی ہے اور بار میسج غلط جا رہا ہے،
باہر میسج تانوں نہیں سمجھ لگدی پئی میں یہ گلاں سر تانوں پتہ ہی لگدا پیا میسج کیویں غلط جاندا پیا باہر اسی دہشت گرد ڈکلیئر ہو رہے ہیں ساڈے نال جڑے دنیا دے ملک نے وہ کاروبار چھڈن گے اگے ویکھو ملک دی معیشت کتھے جا پہنچی ہے ریڑھی والے نوں پوچھو رکشے والے نوں پوچھو مزدور نوں پوچھو راتی روٹی کیویں پوری کردا پیا اس واسطے ملک دا نظام ہے باقاعدہ طور تے ہاں جتھے آگی نبی دی عزت دی گل جتھے آگی رسول دی ناموس دی گل تے میں آخری لفظ آدھا پیا تے توانوں رب سلامت رکھے تے اس لفظ دی قدر کریا جائے ضروری ہے کہ تسی وردی والے نوں مارنا ہے تے وردی والے دا خون کڈنا جائے ضروری ہے آدھا اے وردی والے ٹھیک نہیں میں کہ مندیاں ٹھیک نہیں مگر ساریاں ایک جگہ تے نہ لے آؤ کیوں جن نے گورنر ماریا سی وہ کون سی یہ مطلب ہے کہ ہر وردی والا غدار نہیں ہوندا کوئی رسول دی عزت دے پہرے دار بھی ہوندا یہ ملک ساڈا اینوں اسا بچانا اللہ دی قسم ملک دی مٹی دے بارے میں پڑھیا ہے بزرگاں نے بھئی بغیر ضرورت تو اگر پہلے مسواک کم دیندا ہوئے نا پہلا مسواک تے درخت دوجا مسواک نہ توڑیا جائے تو انہوں کک سمجھ نہیں لگی کیونکہ پہلا مسواک علیہ کم دے رہا ہے تے ملک دے درخت دی دوسری لکڑی نو خراب نہ کیتا جائے نہ کیتا جائے اے تسی امن نال اسی 12 بجے 12:30 بجے دے بیٹھے ہاں این پھلاں طرح بیٹھے ہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں جا کے انہاں ملکاں وچ ویکھو جتھے اذان تے پابندی تسی اچھی اذان نہیں پڑھ سکتے ایسے ملک کوئی نہیں ہے نہیں تسی رسول اللہ دا اچھی نام نہیں لے سکتے تسی میلاد دا جلسہ نہیں کر سکتے ہو اے او ملک نکا جیا شہر گگو تے تسی منگل والے دن ویکھیا نہیں رسول اللہ دے غلامہ دیا ڈارا کھلے عام نعرے پہ مارتے نے سیدی مرشدی غلام ہے انشاءاللہ تعالی اتنے نہ کوئی ختم نبوت تے ڈاکہ بج سکتا ہے نہ کوئی حضور دی عزت تے ڈاکہ جس دن کسے کتے دے پتر نے حضور دی عزت از میلی اکھ ویکھی حالے حضور دے غلام مرے نہیں ابھی حضور کے غلام زندہ ہیں عام حکومت پاکستان سے کہتے ہیں اچھا فیصلہ کرو نہ نوجوان قتل ہوں نہ پولیس والے مرے یہ وہ بھی ہمارے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اچھی سمت کی طرف فیصلہ جائے بڑے بڑے فیصلے ہو گئے ہیں ویکھو نا تسی اے فیصلہ کہنے کروایا سی بھٹو دے دور وچ مرزائیاں نو کافر قرار پتہ کہنے دیوایا سی نہ کوئی جنگ ہوئی نہ بندے مرے نہ روڈ بلاک ہوئے میں اس بندے دا نام لینے لگا قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے بھٹو نو ایتھوں پھڑ کے کیا سی اوے بھٹو اگر چاہنا ہے کہ حکومت تو کرے تے یاد رکھ جڑا حضور دی ختم نبوت دا منکر ہے انہوں کافر لکھ وگرنہ ایک منٹ بھی تو حکومت نہیں کر سکے انہیں لکھے باقاعدہ قوانین پڑھ کے بیکھو انہیں کیا جی میں ابھی لکھتا ہوں کسی نے بھٹو نے پوچھا کوئی ایک نورانی ایک شاہ احمد نورانی دے کہتے تو انہوں نے کافر کہہ دیتا ہی انہیں جڑا جواب دیتا نا بھٹو نے کمال کر گیا انہیں کیا ہے ایک نورانی نہیں ہے ایک مولوی نہیں ہے اوے دی کنڈ تے مدینے والے دا ہاتھ نظر آ رہا ہے اس طرح دے ساڑھے بزرگاں فیصلے کیتے نے جوش دے نال ہوش دا ہونا انتہائی ضروری ہے ساڑھا ہی فیصلہ ہے کہ حضور دی ختم نبوت تے کوئی انگلی اٹھائے گا تے گگو دا ہر بچہ ہر بزرگ ہر جوان رسول دی عزت تے اپنی جانہ دینے واسطے مگر دشمن نو ماریے تے ثواب ہوتا ہے
کافر نو ماریے تے ثواب ہوندا ہے، کلمہ پڑھنے والے نو ماریے تے ثواب نہیں ہوندا۔ اللہ تعالی حضور دیاں عزتاں تے سانو پہرا دین دی توفیق عطا فرمائے۔